السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو دل کو چھو جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے نکاح و شادی۔ وہ لمحہ جب زندگی ایک نئے سفر کی طرف بڑھتی ہے، جب دعائیں منزل بننے لگتی ہیں۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ جو تنہا ہیں انہیں نیک ہم سفر عطا فرما، جن کی شادی میں رکاوٹ ہے اسے دور فرما۔ یا اللہ، جو مایوس ہو چکے ہیں ان کو امید دے، تھکے ہوئے کو ہمت دے، اور ٹوٹے دلوں کو اپنے فضل سے جوڑ دے۔ اے اللہ، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی تقدیر میں سکون لکھ دیتا ہے، لیکن کئی بار یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جلدی نکاح کر لیتے ہیں، اور کچھ کی دعائیں برسوں تک رکی رہتی ہیں، اور یہی انتظار کئی دلوں کو توڑ دیتا ہے، کئی آنکھوں کو رلا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید یہی انتظار اللہ کی طرف سے آپ کی تیاری کا حصہ ہو؟ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے سب کو ان کا ہم سفر مل گیا، سب کی زندگی سج گئی، لیکن ہماری دعا اب تک خاموش کیوں ہے؟ کیوں ہر راستہ بنتے بنتے ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے؟ جان لیجئے، جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوتا ہے تو وہ انکار نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے، آپ کی روح کو سنوار رہا ہوتا ہے، اور آپ کے صبر کو نکھار رہا ہوتا ہے، تاکہ جب وہ آپ کو دے تو وہ محض ایک انسان نہ ہو بلکہ رحمت کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بری لگی وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جو چیز تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ اپنے بندوں کو بلا وجہ نہیں روکتا۔ کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی دعا اس چیز کے قابل بن جائے جو آپ مانگ رہے ہیں، کبھی اس لیے کہ آپ کے دل میں وہ سکون آ جائے جو ایک نیک ہم سفر کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے برسوں اولاد کے لیے دعا کی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں شکر ادا کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر اور بھروسے کا آئینہ تھی، اور انجام رحمت، عزت اور کامیابی ملی۔ اگر آج آپ کی زندگی میں بھی خاموشی ہے تو گھبرائیے مت، یہ وہ خاموشی ہے جس میں اللہ آپ کی تقدیر لکھ رہا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جس میں ایک بہترین جوڑی کی تیاری ہو رہی ہے، اور جب نکاح کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں دکھانا شروع کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے احساس جو دل کو یقین دلاتے ہیں کہ وقت قریب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نکاح اور شادی قریب ہونے کی 8 نشانیاں۔ وہ نشانیاں جو اللہ اپنے بندے کو دکھاتا ہے جب اس کی دعا منزل کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ پہلی نشانی عادتوں اور سوچ میں تبدیلی۔ آپ کی عادتیں بدلنے لگتی ہیں، آپ کی سوچ میں نرمی، پختگی اور سکون آتا ہے۔ آپ اپنے اعمال بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی فکر یہ نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ کی سوچ اور عادتیں بہتر ہو رہی ہیں تو یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کا نکاح قریب ہے۔ دوسری نشانی عبادت کے شوق میں اضافہ۔ جب نکاح قریب ہوتا ہے تو اللہ دل میں عبادت کی محبت ڈھال دیتا ہے، نمازوں میں دل نہ لگنے لگتا ہے، دعائیں گہرائی سے نکلتی ہیں، قرآن کی تلاوت سے سکون ملنے لگتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں مجھے ایسا جیون ساتھی ملے جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ یہ سب اپنے آپ ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ آپ کو اپنی رحمت کے قریب لا رہا ہے۔ تیسری نشانی نیک اور مثبت خواہشات کا جاگنا۔ آپ کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ مجھے ایسا ساتھی ملے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ گناہ والے رشتوں سے خود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کمپرومائز کر لو، عمر نکل رہی ہے،
لیکن آپ کا دل کہتا ہے مجھے وہی چاہیے جو میرے رب نے لکھ رکھا ہے۔ یہ خواہش اللہ خود آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کے لیے کچھ خاص تیار ہو رہا ہے۔ چوتھی نشانی ذمہ داری کا احساس۔ آپ کے دل میں اچانک ذمہ داری کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ یہ احساس اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ وقت قریب ہے۔ پانچویں نشانی مالی اور جذباتی تیاری۔ مردوں میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ مالی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ عورتوں میں غیر اور دل دونوں سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ تیاری اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی جاتی ہے تاکہ جب وقت آئے تو آپ تیار ہوں۔ چھٹی نشانی مثبت سوچ کا پیدا ہونا۔ بہت سے لوگ شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن جب نکاح کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کے دل میں شادی کے متعلق مثبت سوچ آنے لگتی ہے۔ یہ مثبت سوچ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وقت قریب ہے۔ ساتویں نشانی دل میں سکون کا اتر آنا۔ ایک مقام آتا ہے جہاں آپ کی بے چینی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ دل میں عجیب سی راحت اترتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جو میرے رب نے لکھا ہے وہی بہترین ہے۔ یہ سکون اللہ ہی دیتا ہے اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ آٹھویں نشانی حالات کا اچانک بدل جانا۔ کبھی کبھی زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ نکاح کبھی بہت عجیب اور غیر متوقع طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک دم رشتہ آتا ہے یا کوئی شخص زندگی میں داخل ہوتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ آخری اور بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی شادی قریب ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ہیں تو یقین رکھیں اللہ آپ کے لیے ایک بہترین ہمسفر تیار کر رہا ہے۔ اللہ کی دیر کبھی انکار نہیں بلکہ تیاری ہے۔ وہ آپ کو اور آپ کے ہمسفر کو مکمل کر رہا ہوتا ہے۔ صبر کے وقت میں دعا جاری رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ اللہ سب کچھ بہترین وقت پر دیتا ہے۔ آپ کا ہمسفر بھی اللہ کی نشانیوں کے ذریعے آپ کی زندگی میں آئے گا۔ جب آپ کا دل اور روح تیار ہوں گے، جب دل میں سکون اور مثبت سوچ اتر آئی، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت قریب ہے۔ نیک خواہشات اور دل کی پاکیزگی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ نکاح و شادی کا وقت اب بہت قریب ہے۔ یاد رکھیں اللہ کبھی نہیں بھولتا، وہ آپ کے دل کی تیاری دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ آپ بہترین زندگی پا سکیں۔ جو راستے ٹوٹتے ہیں، جو دعا رکی رہتی ہے، یہ سب آپ کو اور آپ کے نصیب کو نکھارنے کے لیے ہے۔ نکاح اور زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہ ہیں جو اللہ کے وقت پر اس کی نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ صبر رکھیں، دعا جاری رکھیں اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ کریں۔